سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. صبر کیا نہیں جاتا، صبر مانگا جاتا ہے، اور جب صبر عطا کیا جاتا ہے تو صبر آ ہی جاتا ہے، اور جب صبر آ جاتا ہے تو دل کو سکون بھی آ جاتا ہے. صبر کی رسی کو تھامنا جتنا مشکل ہے نا، اس کا اجر بھی اتنا دگنا دینے والا وعدہ کیا ہے اللہ نے. جب صبر کرتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے کہ کب تک کرنا پڑے گا، اب تو بہت وقت گزر گیا، کب سنے گا اللہ. نہیں، جب صبر کرتے ہیں تو یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ سنے گا، آج نہیں تو کل صحیح. صبر کرنے والے حالات سے گھبرایا نہیں کرتے، صبر کرنے والے جلد بازی نہیں کرتے. پتہ ہے صبر آ جاتا ہے نہ تو انسان اللہ کے فیصلوں پہ چپی مصلحتوں کو سمجھنے لگتا ہے، پھر کتنا ہی سال بیت جائے وہ صبر کرتے ہوئے تھکتے نہیں، بلکہ اللہ انہیں تھکنے نہیں دیتا. پھر کتنی ہی سخت آزمائش آ جائے وہ مایوس نہیں ہوتے، کرتے ہیں، بلکہ ان کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتا. صبر یہ نہیں کہ آپ دعا نہ مانگو، نہیں، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. صبر یہ ہے کہ آپ جب اللہ سے مانگو تو جلد بازی نہیں کرو. یقین رکھو کہ اللہ آج نہ کل ضرور دے گا آپ کو. اللہ جانتا ہے کب کس کو کیا چیز عطا کرنی ہے، اور یقین رکھو وہ بہتر وقت پر بہترین سے نوازے گا. بس تمہیں دعا کرنا ہے، دعا مانگنا چھوڑنا نہیں ہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اور صبر پر یقین قائم رکھنا ہے، اور جلد بازی نہیں کرنا ہے. تمہیں تمہارا صبر کا صلہ ضرور عطا ہوگا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے. میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے میریکل سٹوری. پسند کی شادی ہے ماشاءاللہ سے ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے. کس طرح کیسے ہوا ہے انشاءاللہ آج ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے سٹوری کو. اور اگر لاسٹ میں مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی. رمضان کیسا جا رہا ہے، اور کون کون کہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریے گا تاکہ میں بھی آپ لوگ کو جان پاؤں اور ہم سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو پائیں. چلیے جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی پیاری سی میریکل سٹوری. السلام علیکم علینا سسٹر، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے کہ بہت اچھی ہوں گی. علینا سسٹر، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور میں اپنے گھر میں کسی کو اپنی فیلنگز شیئر نہیں کر سکتی تھی. اس لیے میں نے سوچا کہ میں تہجد پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں، اور میں نے تہجد پڑھنا سٹارٹ کر دیا. اسی دوران تہجد میں بہت زیادہ کھوئی ہوئی تھی، اس لیے میں نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ بہت سارے چینل میرے آنکھوں کے سامنے آئے، لیکن میں نے کلک آپ کے ہی چینل کو کیا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا، اور میں نے آپ کے چینل کو کلک کرتے ہوئے میں نے سارے آپ کی سٹوریز دیکھی، اور مجھے بہت زیادہ موٹیویشن حاصل ہوا. موٹیویشنل کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ اپنا نمبر دیے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. اوکے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہوں، شاید میرا حل آپ کے پاس ہو، اور میں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا. میری آپ سے بات ہوئی، حالانکہ بہت لیٹ رپلائی ملا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ کا رپلائی ضرور ملے گا، کیونکہ آپ نے اپنے ویڈیوز میں بولا ہے کہ میں رپلائی ضرور دیتی ہوں. میں اسی امید کے ساتھ میں نے آپ کا ویٹ کیا، اور ماشاءاللہ سے مجھے رپلائی بھی مل گیا. آپ نے مجھے پسند کی شادی کے لیے وظیفہ دیا، اور میں نے وظیفہ بہت یقین سے کیا. لڑکا بہت زیادہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، حالانکہ یہ بالکل میرے طرف سے سٹوری تھی، اور میں شادی کرنا چاہتی تھی لڑکے سے، اور لڑکا بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھا. اور میں چاہتی تھی کہ بہت زیادہ میرے اندر ایک کیوریوسٹی تھی کہ پتہ نہیں وظیفہ لوگوں کا کیسا ورک کرتا ہے، پتہ نہیں کیسا کیا ہوگا. تو میں نے آپ سے سب کچھ بتا کے کہ ون سائیڈڈ لو ہے، اور پتہ نہیں لڑکے کا کچھ آتا پتہ نہیں ہے. حالانکہ میں نے اس کو ایسے آتے جاتے ہوئے دیکھا تھا،
لیکن کبھی بھی میں نے اس کو ایسے سامنے سے آ کے نہیں بات کی. بس مجھے پسند تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا تھا. تو میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی کہ پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہوگا کیا, ہماری شادی ہو سکتی ہے. حالانکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کو لائک کرتی ہوں, حالانکہ میرے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا ان کو کہ ایک لڑکی ہے ان کو پسند کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میریکل کیسے ہوتا ہے, تو جی میریکل یوں ہوتا ہے کہ مجھے بہت پہلے سے ہی اپنی شادی کو لے کے ایک پریشانی تھی. تو میں نے وہی کیا, میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی کہ یا اللہ ان کو میرے حق میں بہتر کر دے, اور میرے دل میں جو بھی ان کے لیے فیلنگس ہے, جو بھی میں چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ بات ڈال دے. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, لیکن میں نے اپنے دعاؤں پہ کبھی بھی امید نہیں چھوڑی, میں ہمیشہ دعا کرتی رہی. 6 مہینہ ہو گئے مجھے وظیفہ کرتے ہوئے, لیکن کہیں سے کچھ آسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر ایک بار کیا ہوا کہ اس نے مجھے بتایا کہ میری جو فرینڈ تھی انہوں نے بتایا کہ اس کا رشتہ کہیں دیکھا جا رہا ہے. میں اور پریشان ہو گئی, میں نے فوراً آپ کو فون لگایا اور میں نے آپ کو بولا کہ مجھے تو 6 مہینے ہو گئے وظیفہ پڑھتے ہوئے, لیکن کہیں سے کچھ آثار نظر نہیں آ رہا. آپ نے بولا کہ آپ کے حق میں ہوگا سسٹر تو ضرور ہو جائے گا, وظیفہ چھوڑیے گا نہیں, وظیفے پہ اپنے دعاؤں پہ یقین ضرور رکھیے گا. ٹھیک, میں نے اسی طرح میں نے وظیفہ پھر سے سٹارٹ کر دیا اور میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کرے گا. اور پھر میری سسٹر نے جو ہے بولا کہ تم پریشان مت ہو اور ہم تمہارے لیے رشتہ وہاں لے کر جائیں گے. اور امی سے باتیں ہوئی اور ابا سے بھی بات ہوئی, سب سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ بہت اچھے لوگ ہیں وہ لوگ, اور رشتہ تو ڈھونڈ ہی رہے تھے. تو میرے ابا کی جو دوست تھے نا, وہ لڑکے کے جو ہے وہ بابا تھے, اور ہمیں ابھی تک یہ بات نہیں پتا تھی. تو میرے پاپا نے جو ہے وہ اپنے اس لڑکے کے جو فادر ہے ان سے ویسے ہی مشورہ کیا, اور مشورہ یہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں ڈھونڈ رہے ہیں, اور اگر اچھا آپ کے دماغ میں ہوگا تو ضرور بتائیے گا. جیسے باتیں ہوتی ہیں ویسے بات ہو رہی تھی, اور ابا کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کے بیٹے ہیں, اور نہ تو ان کو آئیڈیا تھا کہ ہم کہاں چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ اگر تم برا نہ مانو تو میرے بیٹے کو بھی تم لوگ دیکھ سکتے ہو, میں بھی اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں. اور بات یہاں چلی کہ بات یہ ہوئی کہ ابا نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں, اور کشش سے پوچھتے ہیں, کشش میرا نام ہے, اور مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بولا کہ ابا آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں میری فیلنگس, اور میں کہاں چاہتی ہوں, آپ لوگ وہاں رشتہ نہ بھیج کر وہاں کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اور میں نے زیادہ نہیں بولا کیونکہ وہ میرے ابا ہیں اور میں ان پہ پورا ٹرسٹ کرتی تھی, تو میں نے زیادہ کچھ بولا نہیں. لیکن میں دل ہی دل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور تو بہتر ہی کرے گا. خیر میں نے معاملہ اپنا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. میں نے کہا اگر میری قسمت وہ انسان ہوگا تو مجھے ضرور ملے گا. یہ بات ہو گئی, 20 دن ہو گئی بات کو, اور سب اپنے اپنے کام میں سب بزی ہو گئے. میں اپنے وظیفے میں لگی رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہی. ایک بار کیا ہوا کہ میرے جو ابا کے دوست تھے انہوں نے فون کیا ابا کو اور بولا کہ کاشف کا رشتہ جو ہے وہ میں تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں, کیا تمہیں منظور ہے؟ اگر منظور ہے تو ہمارے گھر آؤ اور ہم سب ڈیٹ فکس کرتے ہیں اور بات آگے چلاتے ہیں. میرے ابا نے مجھ سے بات کی کہ کشش ایسا سا بات ہے. میں نے کہا کہ ابا آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ کریں, اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ نہ تو وہاں سے کچھ مجھے سائن دکھ رہے تھے لڑکے کی طرف سے, نہ مجھے کوئی چیز مل رہی تھی کہ میں ایک دم سے تو کسی کے گھر جا کر رشتہ نہیں بھیج سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے ابا آپ کا جو فیصلہ ہے سر آنکھوں پر. اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بھی یہ چیز اندر سے یقین کر لیا کہ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر سے بہترین کرتا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ پہ یہ جو ہے نا بات ایک چیز رکھ دی کہ اللہ اب جو تو کرے گا میں تیرے ہاں میں ہاں ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب لڑکی کا فوٹو میری طرف آیا واٹس ایپ پہ, میں نے کہا یہ تو لڑکا وہی ہے جو میں جس کو پسند کرتی تھی, اور میرا خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا. I was so numb, میں بہت زیادہ نم تھی, میں رو رہی تھی, خوش تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. یہ مکس فیلنگس تھی علینا سسٹر, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. اور جب
ان کے فادر نے بولا کہ تمہاری بیٹی مجھے پسند ہے اور میرے بیٹے کو بھی پسند ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ ہم پکے ہو گئے. اور پھر کیا ہونا تھا، میں نے ابا کو بولا کہ ابا یہ تو وہی لڑکا ہے جسے میں پسند کرتی تھی. ابا نے فوراً ہی ہاں کر دی اور پھر جو ہے ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی. ماشاءاللہ سے میں نے سب کچھ جو ہے بتایا ابا کو، امی کو بتایا کہ ایسا سا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کرنے والا ہے. جب یقین اللہ پہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی میریکل کرتا ہے، اور سچ ایسے ہی میریکل میری زندگی میں ہوا ہے. اور میں آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے میرا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہی سچویشن ہو. کسی انسان کی زندگی میں بہت ڈفرینٹ سچویشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اپنا یقین اللہ تعالیٰ پہ آپ لوگ نہیں چھوڑیں. تو تھینک یو سو مچ علینا سسٹر، آپ نے بہت سپورٹ کیا. آپ نے مجھے ایک چیز اپنے دعاؤں پر کیسے یقین رکھنا ہے. اور میں تہجد میریکل فیملی کو بہت بہت کانگریچولیشنس کرتی ہوں کہ بہت اچھا چینل ہے ہمارے پاس جو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے، جو ہمیشہ رپلائی دیتی ہے. بہت سارے ایسے چینلز ہیں جس کے پاس آپ جاتے ہیں، رپلائی تک کیا آپ کو تو سین بھی نہیں ہوتا ہے. تو ہاں، ویٹنگ تھوڑا سا میں کہوں گی لمبا ہے، لیکن ماشاءاللہ سے اجر بھی اس کا بہت سکون والا ہے. تو تھینک یو سو مچ علینا سسٹر، آپ میری دعا میں ہمیشہ ہمیشہ ہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ نے ایسا کام کیا ہے نا جو میں بتا نہیں سکتی کہ آپ دلوں پر راج کر رہے ہو. تو بہت بہت شکریہ، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کامیاب کرے، آپ کے پورے ٹیم کو کامیاب کرے. اور تہجد میریکل ہے ہی میریکل چینل. تو تھینک یو سو مچ علینا سسٹر، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ماشاءاللہ سے کانگریچولیشن سسٹر، مجھے یقین تھا کہ آپ کا کام ضرور بنے گا، کیونکہ آپ نے 6 مہینہ نہیں، کم سے کم 8 منتھ آپ نے جو ہے وظائف کیا، اور اس یقین کے ساتھ وظائف کیا، اور ایک ہی وظائف کیا. کبھی بھی مجھے یہ نہیں بولا کہ علینا سسٹر آپ میرا وظائف چینج کر دیں، علینا سسٹر کیا ہو رہا ہے. آپ نے مجھ سے لیا، صرف کچھ مہینوں پر آپ نے مجھے میسج کیا تھا، اور جو کہ آپ کا میسج کرنا بالکل لازمی تھا. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ زیادہ بار یہ نہ بولا کرے کہ ہمارا وظیفہ اتنا لمبا ہو رہا ہے، 40 دن کا ہو گیا، وظیفہ چینج کرے. دیکھیں کب کیا دعا قبول ہو جائے ہمیں نہیں پتا. اس لیے میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب بھی آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم جب بھی آپ کو وظائف دیتے ہیں، آپ اس کو کنٹینیو رکھیے جب تک کہ آپ کا کام نہ بن جائے. بہتر ہوگا، بہترین ہوگا، لیکن آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا. اس لیے آپ ہمارے چینل تک آ چکے ہیں اور یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ضرور بنے گا. تو اسی نوٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. اور رمضان ہے، رمضان میں جتنا ہو سکے عبادت کرے. اور رمضان میں کس طرح عبادت کیا جا سکتا ہے، اپنے ٹائم کو کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ، اور کس طرح کیسے وظیفہ کر سکتے ہیں، کب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت سون آپ کو جو ہے رمضان سیریز دیکھنے کو ملے گا. ان شارٹ میں مل جائے یا آپ کو لانگ ویڈیو مل جائے، لیکن ملے گا ضرور. چلیے جی، دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.